حضرت صالح کی اونٹنی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جو صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، عصا، اسی طرح ہاتھ کا چمکنا، سمندر دریا میں سے ان کو گزارنا، من و سلوہ کا اترنا، یہ معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینا کر لیتے، کوڑی والے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا۔ یہ معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ جیسے آپ کی شان اور عظمت مقام زیادہ ہے باقی انبیاء کی نسبت، اسی طرح اللہ نے آپ کو معجزات بھی زیادہ عطا فرمائے باقی نبیوں کی نسبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درخت سلام کرتا، پتھر سلام کرتا، پھر آپ کی جدائی کے غم میں جس تنے پر ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے، جب اس کو ختم کیا گیا تو وہ بچوں کی طرح بلکتا ہوا سنائی دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے نہروں کو جاری کیا، چشمے جاری فرما دیے۔ 1500 افراد نے وہ پانی اس سے سیراب بھی ہوئے، اپنے برتن بھی بھرے، جس نے نہانا تھا، غسل کرنا تھا، اس نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا۔ چند افراد کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت کی وجہ سے کئی سو افراد یعنی 300 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک پیالہ دودھ کا جو رسول اللہ کے پاس آتا ہے تو آپ حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں صفہ والوں کو لے کے آؤ۔ 70 صحابہ اس پیالے سے دودھ پیتے ہیں لیکن وہ پیالہ اس میں سے دودھ کم نہیں ہوتا۔ اس طرح کے معجزات اللہ نے آپ کو بے شمار عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک معجزہ وہ معراج والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ اب کس مہینے میں ہوا اور کب ہوا، اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والا سفر اور یہ اسراء والا سفر آپ کا کب ہوا۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آپ کو ہجرت سے قبل معراج کروایا گیا اور اس کی وضاحت قرآن پاک میں بھی ہے، اس کا تذکرہ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو جو فرشتے بھیجے تھے انہوں نے اللہ کے حکم سے آپ کا دل نکالا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، پھر اس میں ایمان اور حکمت کو بھرا اور پھر دوبارہ وہاں پہ سینے میں اس کو لگا دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کروانے سے پہلے آپ کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا اور پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، براق لایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں براق وہ خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا جانور تھا، سفید چمکتا ہوا جانور،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے اس کو لایا گیا، اور اس پر جب آپ نے سواری کی، آپ بیٹھے، تو وہ ذرا شوخی میں آیا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا اس کو مخاطب کر کے کہ تجھے نہیں پتا، تجھے علم نہیں ہے کہ تیرے اوپر کون سا سوار آج سواری کر رہا ہے؟ ایسا سوار آج تک تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ تو جب براق نے یہ سنا تو وہ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ یہ عظمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صرف انسانوں کو ہی نہیں سکھائی گئی بلکہ جانوروں کو بھی بتائی گئی۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہوا اور پھر بیت المقدس پہنچے، جہاں باقی انبیاء اپنی سواری کو باندھتے تھے، وہاں رسول اللہ نے اپنی سواری کو باندھا۔ اور اس سفر کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ جو ابتدا میں آیت پڑھی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ نے کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اللہ اکبر، ہر قسم کے نقص سے، عیب سے وہ کوئی اسباب اختیار کرے، اسباب کا محتاج اللہ نہیں ہے، اس سے پاک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا آغاز، یعنی جہاں بیان کیا، اس کا آغاز ہی لفظ سبحان کے ساتھ کیا کہ تمہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ کو یہ معراج ہوا اور یہ سفر ہوا تو خواب میں ہوا، اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے سفر کروایا اپنے بندے کو، وہ اللہ پاک ہے ہر قسم کے نقص سے، اور وہ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو معراج کروایا، یہ سفر کروایا، اللہ اکبر، تو بیداری کی حالت میں روح اور جسم سمیت اللہ نے اپنے بندے کو یہ سفر کروایا۔ اور پھر اللہ کا، اللہ اکبر، کس قدر اللہ کی قدرت کے رات کے مختصر سے حصے میں وہ 40 دن کی مسافت کا سفر، جو اس وقت 40 دن کی مسافت کا سفر بنتا تھا، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا اللہ نے رات کے مختصر حصے میں وہ سفر کروا دیا۔ اور اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ اکبر۔ اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ نبی جو ہے نا وہ جب چاہے کوئی معجزہ ظاہر کر دے، اس میں قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ ظہور نبی کے جسم سے ہوتا ہے معجزے کا، لیکن قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہی سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس میں اللہ نے تذکرہ کیا مشرکین مکہ مطالبات کیا کرتے تھے، اور وہ مطالبات ان کے کیا تھے؟ اللہ نے فرمایا قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دلائل پیش کرتا ہے تو قرآن میں، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم بہت سارے واقعات، بہت ساری آیات بار بار دہراتے ہیں لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر، بار بار واقعات کا دہرانا اسی لیے کہ یہ واضح
نصیحت کو قبول کر لے۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم تیری بات کو مان لیں گے، لیکن ہمارے کچھ مطالبات ہیں۔ اور وہ مطالبات انہوں نے پھر پیش کیے تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، کہنے لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک تو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے زمین سے چشمہ جاری نہیں کر دیتا۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا اللہ اکبر باغ ہو انگوروں کا، کھجوروں کا، اور اس میں سے فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، تو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے اس باغ میں سے، ان دونوں باغوں میں سے چشمہ جاری نہیں کر دیتا، نہر جاری نہیں کر دیتا، یا ہمارے سامنے اللہ اکبر آسمان پر ہمیں چڑھ کے دکھا، یا تیرا جو ہے نا وہ سونے کا کوئی محل ہو جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یا آسمان کو جیسے تو کہتا ہے ہمارے اوپر ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے پیش کی تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل سبحان ربی، اے نبی محمد آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، رہی میری بات میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں۔ بشر انسان، اور ایک انسان سے تم یہ مطالبات کر رہے۔ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا تو نبی کا جسم ہوتا ہے لیکن قدرت اللہ کی ہوتی ہے، جب چاہے اللہ کسی نبی کو معجزہ عطا فرما دے، اور نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ فرعونی جو سانپ لے کے آئے ہیں ان کے سامنے اپنا عصا پھینک، پہلے موسیٰ ڈر گئے تھے ان سانپوں کو دیکھ کے، اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈرنا، اپنا عصا پھینک۔ جب عصا پھینکا موسیٰ نے وہ اژدہا بنا اور وہ سارے ہی سانپ جو ہے وہ نکل گئے۔ تو یہ قدرت اللہ کی، جب اللہ چاہے کوئی معجزہ اپنے نبی کو عطا فرما دے تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے وقت میں، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اور یہاں مسجد کی اہمیت کو بھی سمجھی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سیر کروانی تھی نا تو فرشتوں کو کہا آپ کے گھر سے آپ کو اٹھایا گیا، ام ہانی کے گھر میں تھے آپ، وہاں سے آپ کو لایا گیا بیت اللہ کے اندر جہاں حتیم ہے، وہاں آپ کو لایا گیا اور پھر وہاں سے سفر کا آغاز ہوا۔ تو مسجد کی کس قدر اہمیت ہے کہ اللہ ایک مسجد سے لے کے گیا دوسری مسجد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے مسجد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور مسجد کو اللہ اکبر آباد کرنے والے وہ اللہ کے نیک بندے ہی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ ہر نیک بندہ، متقی بندہ، اس کا گھر مسجد ہے، مسجد۔ مومن مسجد میں آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ اگر مسجد میں ہو تو وہ مچھلی کی طرح ہے کہ اگر مچھلی کو باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے کہ اس کو دوبارہ پانی میں داخل کیا جائے۔ تو مومن ایسا ہی اس کا معاملہ اور تعلق ہوتا ہے مسجد کے ساتھ۔ تو ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کا سفر کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ جا کے وہاں اپنا جانور، اپنی سواری، وہ براق، اس کو باندھا۔ مومن ایمان والے جو ہمارے پاکستان میں ہیں، اللہ اکبر، جو ہمارا دل چاہتا ہے کرتے ہیں۔ اب یہ براق کے ساتھ بھی ہم نے ایسا ہی کیا نا کہ اس کی تصویر بنا کے بھی پیش کر دی گئی، نیچے اللہ اکبر، پیچھے جو دھڑ ہے وہ سارا کسی جانور کا ہے اور آگے عورت کی تصویر لگا دی کہ یہ براق ہے۔ یہ کس قدر توہین ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس صرف براق کے بارے میں اتنا ہی بتایا ہے
کہ وہ خچر سے بڑی تھی اور گدھے سے، خچر سے چھوٹی سی تھی اور گدھے سے بڑی تھی، اور سفید رنگ تھا اس جانور کا، اللہ اکبر، بہت تیز سواری تھی، لیکن اپنی طرف سے کیا سرائیاں، جو دل میں آیا وہ آگے پیش کر دیا کہ یہ براق ہے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے نا کہ یہ رسول اللہ کے تبرکات ہے جی، یہ آپ کے بال مبارک ہیں، یہ آپ کا قدم مبارک ہے، یہ آپ کے جوتے کا، اللہ اکبر، اس طرح کا انداز تھا، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا، مسجد میں داخل ہوا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں امامت کروائی، کن کی؟ عام نمازیوں کی۔ اللہ اکبر، عام نمازی، یہ پاکستان کے، یہ فلاں علاقے کے، یہ فلاں نہیں، آپ نے امامت کروائی تو اللہ کے نبیوں کی امامت کروائی۔ وہاں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے نبی موجود ہیں، اللہ اکبر، لیکن امامت کے لیے آگے کھڑا کیا جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی وعدہ دے لیا تھا کہ اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ نے فرمایا نبیوں کو اللہ نے کہا میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن میرا آخری نبی جب آ جائے تو اس وقت تم نے اپنی نبوت کی دعوت نہیں دینی، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لانا ہے، اس نبی کی مدد کرنی ہے۔ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس پر مجھ سے اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ تو سب نبیوں نے کہا تھا اقررنا، جی اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، جب آخری نبی آ جائے گا تو اس وقت ہم امامت نہیں کروائیں گے، پھر ہماری امامت نہیں ہوگی، اللہ اکبر، پھر ہماری نبوت نہیں چلے گی۔ اور اس کی تفسیر میں نا مولانا محمد حسین شیخ پوری علیہ الرحمہ بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہ تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا مجلس خاصا امادی، اور جتھے پا لئی نیوی نبیاں نے اتھے گل کی رہ گئی امام دی، اور جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلاماں دی، آمن حدیث پیغمبر دی تنوں عظمت ملے سلاماں دی۔ بس رسول اللہ آپ سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے، اللہ اکبر۔ آج دعوت دی جاتی ہے ہمارا امام بڑا ہے، اس کو مانو، یہ امام اعظم ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے، اس کی بات کو مانو، اس کے پیچھے چلو، اس کے اقوال کو اہمیت دو، جبکہ اللہ کہتے ہیں میرا نبی تو اس قدر شان والا، مقام والا، مرتبے والا ہے کہ آپ سے آگے تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے یہی بات قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، کبھی بھی اپنی بات کو نبی کی بات پر اہمیت نہ دینا، بلند نہ کرنا۔ نبی کی بات کیا ہے؟ قرآن۔ نبی کی بات کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کے اقوال، رسول اللہ کے افعال۔ اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، جیسے تم ایک دوسرے کو بے تکلفی کے انداز میں بلا لیتے ہو، اس طرح نبی کا نام لے کے اس کو آواز نہ دینا۔ اللہ جی نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائیں۔
رسول اللہ، اہمیت کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی رسول اللہ کے فرمان کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنی سوچ، اپنے بڑے کی سوچ، اپنے امام کی سوچ، اپنے فقیہ کی سوچ، اس کو اہمیت نہیں دیتا، بس اہمیت ہے تو محمد مصطفیٰ۔ اور پھر رسول اللہ کی بات کے سامنے، اللہ اکبر، تو اللہ کے نبیوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا حضرت عمر کو، جب وہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں تو حضرت عمر کو ڈانٹتے ہیں، عمر تو دیکھتا نہیں محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے دیکھا، تورات کی تلاوت کو بند کیا اور اس کے بعد کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ اکبر، اگر تم موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دو تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ راستہ سیدھا بس وہی ہے جس کی قیادت محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ کی قیادت میں جو راستہ ہے بس وہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ تو نبی فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، باہر نکلے جبریل علیہ السلام 2 برتن میرے سامنے لے کے آئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ آپ فرماتے میں نے دودھ والا برتن اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، یہ دودھ فطرت ہے، اللہ اکبر، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ پھر اگلا سفر اس کا آغاز ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے، اندر سے پوچھا گیا کون ہے، بتایا گیا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا۔ حضرت جبریل نے کہا یہ آدم ہے، ان کو سلام کریں، یہ آپ کے ابا جان ہیں۔ آپ فرماتے میں نے حضرت آدم کو سلام کیا، انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر پہنچے تو ہارون سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ابا جان ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم، آپ فرماتے میں نے دیکھا جی حضرت ابراہیم کو کہ بیت المعمور، اللہ کا گھر جیسے بیت اللہ ہے نا، بالکل اس کی سیٹ کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں آپ فرماتے 70,000 فرشتہ ایک وقت میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتہ، اور جس کی ایک دفعہ باری آ گئی اس کے بعد دوبارہ پھر وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس قدر تعداد ہے اللہ کے فرشتوں کی۔ تو آپ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سلام کہا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا اپنی امت کے لوگوں کو جا کے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کہے نا، کسی کا سلام کوئی پہنچائے تو اس کا جواب کا انداز کیا ہے؟ وعلیک وعلیہ السلام، تجھ پر بھی سلام، اور جس نے تیرے ذریعے مجھے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلام۔
یہ انداز ہے، اگر کوئی آپ کو کوئی کسی کا سلام پہنچاتا ہے تو اس انداز کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ساتھ کہنا جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اللہ اکبر، اور جنت میں شجر کاری کی ضرورت ہے، شجر کاری کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا اپنی امت کو جا کے کہہ دینا کہ شجر کاری کیسے ہو سکتی ہے، اس دنیا میں تو درخت لگانے کی اب یہاں پہ بھی ضرورت ہے، بار بار کہا جاتا ہے درخت لگاؤ موسم کو اچھا بنانے کے لیے، اللہ اکبر، بہتر ماحول کرنے کے لیے درخت لگاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا شجر کاری کی ضرورت ہے جنت میں، اپنے امت کے لوگوں کو کہنا شجر کاری کرو، شجر کاری کرو، درخت لگاؤ جنت میں، اور جنت میں درخت۔ پھر آپ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیسے درخت لگ سکتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا اپنی امت کو کہا کہ جا کے کہنا کہ وہ یہ کہا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اپنی زبان سے جس قدر ادا کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی درخت بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کلمات ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، لیکن ہماری تو عادت ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی ہماری عادت ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور میدان میں بھی، جنگ کا میدان ہو، تیر چل رہے ہوں، اللہ اکبر، تلواریں چل رہی ہوں، وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، فتح پانا چاہتے ہو تو اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، خیر و برکت ہمارے اوپر بہت ہو اللہ کی طرف سے، بس دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہو، لیکن ذکر کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سارا وقت کس کے لیے؟ موبائل کے لیے۔ یہ موبائل کے لیے سارا وقت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس پر صرف کرتے ہیں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اللہ اکبر۔ بعض کی تو یہ عادت بن چکی ہے کہ ہر وقت میں موبائل پہ لگے رہنا، لیکن اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ موبائل سے شجر کاری نہیں ہوگی جنت میں، جنت میں شجر کاری ہوگی سبحان اللہ کہنے سے، جنت میں شجر کاری ہوگی الحمدللہ پڑھنے سے، جنت میں شجر کاری ہوگی لا الہ الا اللہ کہنے سے، جنت میں شجر کاری ہوگی اللہ اکبر کہنے سے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گزرو اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، او لوگوں جب تم جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو، فرتعوا تو جنت کے باغوں میں سے پھل اتار لیا کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی جی دنیا ہے، دنیا میں جنت کے باغ، وہاں سے ہم کیسے گزر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا المساجد، جنت کے باغ مسجدیں ہیں، مسجدیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جی وہ باغ جنت کے جو ہے وہ مسجدیں ہیں، لیکن پھل کیا ہے؟ پھل کون سا ہے جس کا اتارنے کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اتار کے چکھ لیا کرو، کھا لیا کرو؟ تو آپ نے فرمایا جنت کے پھل یہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کے پھل ہیں۔ جب بھی مسجد میں آؤ تو اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو ایسے ہی ہے جیسے جنت کے پھل اتار اتار کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی زبان پر اس کو عام کرنا چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ کلمات اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈھال حاصل کر لو، لے لو۔ اللہ کے نبی ڈھال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر بچاؤ کس سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس ڈھال کا میں تم سے ذکر کر رہا ہوں نا وہ ڈھال تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی اور تمہیں جنت کے قریب کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈھال کیا ہے؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ڈھال ہے، ڈھال جہنم کی آگ سے بچاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے قریب ہونے کے لیے یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ
اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ الباقیات الصالحات، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں. اللہ اکبر. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال بھی، یہ بیٹے بھی، یہ تو دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. نیکیاں باقی رہنے والی ہیں. نیکیاں، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث آتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی امت کو جا کے یہ کلمات بتانا، اس سے شجرکاری ہوگی جنت میں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا، کہاں تک گیا؟ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جب اوپر گئے، اللہ اکبر، اللہ سے ہم کلام ہوئے تو وہاں آپ نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح مسلم اور بخاری میں آتی ہے. مسروق کہتے ہیں میں اماں عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت عائشہ کہنے لگی، اے ابو عائشہ، یہ حضرت مسروق کی کنیت تھی، اے ابو عائشہ، اگر تجھے یہ کہے نا کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، اللہ بہت بڑا بہتان اللہ پر باندھتا ہے. حضرت مسروق کہتے جب اماں عائشہ نے یہ کہا میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور کہا اماں جان ذرا رکیے، جلدی نہ کیجئے گا. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس کو دیکھا واضح افق پر. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے اس کو دیکھا دوسری مرتبہ. اللہ اکبر. تو اس سے مراد پھر کیا ہے؟ کیا آپ کا دیکھنا اللہ کو یہ مراد نہیں ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سب سے پہلے سوال کیا تھا اس کے بارے میں محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے، ان دونوں آیات میں جو اللہ نے فرمایا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے جبرائیل کو اصلی شکل میں، اصلی حالت میں دیکھا اور 2 دفعہ دیکھا. 600 پر تھے، 600 بازو تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے. اللہ اکبر. یہ مراد ہے کہ اصلی شکل میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا. اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. اور تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ اللہ اس کے ساتھ کلام کرے. ہاں اللہ کلام کرتا ہے تو وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے نبی کے پاس. یہ ہے اللہ اکبر انداز اللہ کے کلام کرنے کا کسی بھی بشر کے ساتھ. اور اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے. اللہ نے سورۃ اعراف میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا نا کوہ طور پر کہ اپنے ساتھیوں کو لے کے آ، موسیٰ علیہ السلام پہنچے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِنِّي أَنَا أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اللہ کے پاس جو اللہ نے وقت دیا تھا. اللہ نے کلام کیا، موسیٰ سے بات کی. کلمہ ربہ، موسیٰ کا تجسس بڑا کہ میرا رب میرے ساتھ کلام کر رہا ہے تو کیوں نہ میں اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ
اگر دیدار نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ تیرا دیدار، اللہ اکبر، ہو جائے، تیرا چہرہ دیکھ لوں۔ موسیٰ کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ کو پھر اللہ نے فرمایا اللہ تیرا رب جو ہے نا پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہے، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم دائم رہا تو موسیٰ تو بھی اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما فاقا، جب ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان والا میں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا لیکن اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے جو اللہ اکبر اوپر معراج کے سفر میں دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، پھر اللہ نے وحی فرمائی رسول اللہ پر، اللہ نے تحفے عطا فرمائے رسول اللہ کو۔ ان تحفے میں سے ایک تحفہ نماز والا۔ معراج کی رات بڑی عبادت ہوتی ہے، معراج کی رات کو مختص کر لیا گیا ہے، بڑی عبادت ہوتی ہے کہ آج گناہ بخشوا لو، لیکن رسول اللہ کا انداز نہیں ہے۔ رسول اللہ کو یہ سفر ہوا برحق ہے، آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی برحق ہے، آپ کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے برحق ہے، اور پھر وہاں پہ اللہ نے کلام کیا اور وحی فرمائی، لیکن وہاں جو اللہ نے چیزیں عطا کی وہ کس نے قبول کرنی ہے؟ 5 نمازیں دن اور رات میں رسول اللہ کو یہ تحفہ دیا گیا۔ اور دوسرا تحفہ رسول اللہ کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ عطا کیا گیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ بھی دیا گیا، جو شرک سے اپنے دامن کو بچائے گا اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو کبیرہ گناہوں کی سزا دینے کے بعد اس کو معاف کر دے یا سزا سے پہلے اللہ معاف فرما دے، لیکن جو ایمان والا ہے اور اپنے دامن کو شرک سے بچاتا ہے، اس کا ایمان خالص ہے، اللہ پر شرک نہیں کرتا، اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے یہ بھی عطا کی گئی چیز کہ آپ کی امت کے لوگوں میں سے جو بندہ بھی نیکی کا ارادہ کرے گا، اگر وہ نیکی نہیں کرتا تو 1 نیکی کا اجر اللہ اس کو عطا فرما دے گا، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا، 10 کے برابر اجر و ثواب۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے لیکن پھر برائی کا ارتکاب نہیں کرتا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اور اگر وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر 10 گناہ نہیں بلکہ اللہ 1 برائی کی ہی سزا اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ خاص تحفے اللہ نے عطا فرمائے۔ نیکیوں میں آگے بڑھیں، نماز کی پابندی کریں، رات کو خاص کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کر کے سویا کریں، اور یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، تاکہ رسول اللہ کی اس سفر پر جو ہمارا ایمان ہے اس کی تکمیل ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کا ہر معاملے میں انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف زبانی ہی نہیں سچی محبت کرنے والا اللہ ہمیں پیارے نبی کے ساتھ بنا دے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام کے اندر ہم رسول اللہ کے انداز کو فوقیت دیں، رسول اللہ کی بات کو اہمیت دیں، رسول اللہ کی فضیلت کو مد نظر رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے، آمین ثم آمین۔